بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے تازہ واقعہ میں 3 پاکستانی فوجی اور 2 شہری شہید ہو چکے ہیں۔ بھارتی فائرنگ سے کئی مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پاکستانی فوج کی جوابی کارروائی میں بھارت کے 5 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کے متعدد بنکرز کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ بھارت کی طرف سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کے واقعات جاری ہیں۔ ایک سال میں پاکستان کے درجنوں فوجی اور 200 سے زائد کشمیری شہری اس اشتعال انگیز فائرنگ اور گولہ باری سے شہید ہو چکے ہیں۔ 1948 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اقوام متحدہ کی مداخلت پر آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے مابین ایک حد فاصل طے کر دی گئی۔ اس حد کو سیز فائر لائن کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں یہی سیز فائر لائن LOC کہلانے لگی۔ یہ سیز فائر لائن پاکستان اور بھارت کی افواج کی مسلسل نگرانی میں رہتی ہے۔ اسے بین الاقوامی سرحد کا درجہ حاصل نہیں۔ کشمیری عوام کی اکثریت کنٹرول لائن کو تسلیم نہیں کرتی اور وہ اسے کشمیر کے ٹکڑے کرنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ 1971 میں پاکستان اور بھارت کشمیر کی وجہ سے تیسری بار جنگ آزما ہوئے۔ اس جنگ کے خاتمے پر 1972 میں سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول قرار دیا گیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے فوجی مفسرین کو آزاد کشمیر میں تعینات کرنے کی درخواست کی، جبکہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں اقوام متحدہ کے مبصرین کو داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ بھارت نے مختلف ادوار میں لائن آف کنٹرول پر اپنی طاقت بڑھانے کے مختلف منصوبوں پر کام کیا۔ یہ رجحان دیکھا گیا ہے کہ بھارت جب بھی کشمیر میں غیر معمولی اقدام کرتا ہے، اس کی افواج LOC پر اپنی نفری اور اسلحہ بڑھا دیتی ہے۔ حالیہ دنوں BJP حکومت نے بھارتی آئین میں کشمیر کو خصوصی حیثیت کی ضمانت شیک 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر کے الگ آئین کا وجود ملیہ میٹ کر دیا۔ بھارتی شہریوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جموں اینڈ کشمیر اور لداخ کے علاقوں میں جائیداد خرید سکیں، یہاں کاروبار کر سکیں اور اپنا ووٹ ڈال سکیں۔ 5 اگست کو یہ یک طرفہ اقدام کرنے سے پہلے بھارت نے جموں اینڈ کشمیر میں 1 لاکھ مزید فوج تعینات کر دی۔ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں کرفیو کی سی کیفیت ہے اور کشمیریوں کے خلاف جبر و تشدد اور قید کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کنٹرول لائن پر گڑبڑ کے بعد منصوبوں سے پاک فوج آگاہ ہے۔ چند روز قبل یہ رپورٹ منظر عام پر آئی کہ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن کے قریب اپنے زیر انتظام علاقے میں جگہ جگہ پاکستانی پرچم لگا رکھے ہیں۔ بتایا گیا کہ بھارت اس علاقے کو پاکستانی علاقہ بتا کر یہاں ایک فرضی سرجیکل سٹرائک کی فلم بنا رہا ہے۔ ایسی فلم کو بین الاقوامی فورمز پر دکھا کر BJP جہاں جنگی جنون میں گرفتار اپنے اذیت پسند حامیوں کی تسکین کا انتظام کر رہی ہے، وہیں وہ خود کو پاکستان کے مقابلے میں زیادہ بہادر اور طاقتور ظاہر کرنا چاہتی ہے۔ کنٹرول لائن پر نہتے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بذات خود عالمی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کی فائرنگ سے زیادہ تر عام کشمیری شہری شہید ہوتے ہیں۔ یہ تسلیم شدہ جنگی جرم ہے جس کے ارتکاب پر بھارت کو متعدد عالمی پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری کنٹرول لائن پر بھارت کی غیر قانونی اور انسانیت کش سرگرمیوں کا نوٹس لے۔ چند ہفتے قبل بھارتی افواج نے لائن آف کنٹرول پر کلسٹر بموں کا استعمال کیا۔ دنیا کے بہت سے ممالک نے کلسٹر بم کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے۔ عموماً یہ بم بچوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے اور جو ہی وہ اس کی رنگ برنگی ٹکڑیوں کی طرف لپکتے ہیں، یہ پھٹ جاتی ہیں اور جان لے لیتی ہیں۔ پاکستان نے LOC پر بھارتی فوج کی طرف سے کلسٹر بم کے استعمال کے ثبوت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو فراہم کر دیے ہیں۔ بھارت نے پورے مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان LOC پر آہنی باڑ نصب کر رکھی ہے۔ کسی ذی روح کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس باڑ کو عبور کر سکے۔ اس کے باوجود بھارت در اندازی کا الزام لگا کر اپنی غیر قانونی فائرنگ کو جواز فراہم کرتا رہتا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کی ایک نئی خصوصیت یہ ہے کہ اس بار بھارت LOC سے دوران
ایسے علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پہلے بھارتی فائرنگ یا گولہ باری کبھی نہیں ہوئی۔ ایسی ہی فائرنگ کے دوران گڑھی دوپٹہ میں وہ علاقہ متاثر ہوا جہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا دفتر واقع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارتی فوج شہری تنصیبات اور سویلین آبادی کو نشانہ بنا کر علاقے میں خوف کی فضا برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ LOC پر فائرنگ اور گولہ باری کا ایک مقصد وادی نیلم اور اس سے ملحقہ علاقوں میں سیاحت کی غرض سے آنے والے لوگوں کو روکنا ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی طرح آزاد کشمیر کے لوگوں کے ذرائع آمدن بھی جنگ کے خدشات کے زیر اثر سکڑتے رہیں۔ مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے درمیان جنگ بندی لائن اور پھر اسے لائن آف کنٹرول کا درجہ دینے میں اقوام متحدہ کا کلیدی کردار رہا ہے۔ بلا شبہ LOC کی وجہ سے بڑے پیمانے پر دو طرفہ جانی نقصان کا سلسلہ رکا ہے، مگر بھارت نے وقفے سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دونوں طرف آباد کشمیریوں کی زندگی کے لیے خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ جس طرح اقوام متحدہ کا بنیادی کردار جنگوں کو روکنا ہے، اسی طرح سرحدی کشیدگی یا جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی کا سلسلہ روکنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ بھارت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ایک علاقے پر قابض رہے اور نہتے کشمیریوں کی زندگیوں کے لیے خطرات پیدا کرتا رہے۔